کیا پڑھ رہے ہو تم صبح سے؟ ادھر ادھر تاریخی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن تاریخ تو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور عبرت کا ایک سلسلہ ہے۔ کتابوں کی پرانی تاریخ سے نئے اختلافات کیسے پیدا کرو گے؟ کتابی تاریخ سے عبرت اور ہدایت کی بجائے فرقوں میں اختلاف اور الجھن پیدا کرنے ہم لوگوں نے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی فرقہ واریت ہے۔ ممبر پہ چاہے ملا بیٹھا ہو، مفتی بیٹھا ہو، ذاکر بیٹھا ہو، چاہے جو بھی کوئی بیٹھا ہو، لیکن عوام اسے خواص کے بیانات کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ مطلب عوام دوسرے فرقوں کی گستاخی کا ذکر شوق سے سنتے ہیں۔ تاریخی اختلافات کا اگلا مرحلہ ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے خلاف جنگجو بنانا ہے، اسلام کے عملی کاموں میں تحریف ملاوٹ کرنا، اسلام کو معاشرے میں لانے کے بجائے اسلام کو عبادت خانوں کا قیدی بنانا ہے۔ تم واقعاً ایک مولانا صاحب ہو۔ اگر دنیا میں اقتدار، دولت اور شہرت چاہیے تو میرے اس کام کو مکمل کر۔ دیکھو، ابھی ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فرقہ بازی ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اگر میں بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا پتہ آپ لوگ منع کر دیں۔ اگر وہ بھی مقصد کام ہو، منع تو کریں گے ہم سارے۔ مقصد کا تو بعد میں پتہ چلے گا، فی الحال اس کام میں ہم آپ لوگوں سے الگ جانا چاہتے ہیں۔ یہ کون سا کام ہے جس میں آپ الگ جانا چاہتے ہو؟ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں دعوت بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے۔ یہ لوگ تو دعوت تبلیغ پہ جا رہے ہیں، آج کل تو کوئی تیار ہی نہیں ہے دعوت تبلیغ پہ جانے کے لیے۔ تبلیغ کا مطلب تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ انسان کی ضمیر جاگ جائے۔ اکثر ملے اگر دین کا کچھ کام کرنے کا سوچیں تو وہ فرقہ سازی کا کام کرتے ہیں۔ اسلام صرف مسجد اور مدرسوں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ سارے معاشرے کے لیے آیا ہے اسلام۔ اکثر پڑھے لکھے علماء، پیر، مرشد اور حکمران آج تک عادلانہ نظام نہ لا سکے، بلکہ وہ تعلیم ہی فضول ہے جس سے کوئی عادلانہ نظام نہ نکلے۔ ہماری اندھی یقین اور بے بصیرتی کی وجہ سے ہمارے اکثر علماء نے ہمیں فرقہ باز بنا کے رکھا تھا۔ آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی جائیں آپ کے ساتھ۔ ضرورت پڑے تو آپ لوگ کو لازمی بلائیں گے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ۔ ان دونوں کا ہم سے الگ چلے جانا مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار، ہے وہ سلطان غیر کی کہتی پہ ہو جس کی نظر۔ ہماری دعوت پہ ہوگی مولانا صاحب کی نظر۔ ابھی فون کر کے بلاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، آپ کو ہم نے کئی دفعہ دعوت پہ بلایا ہے۔ جی اس دفعہ ہم نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ دیکھو، میں نے آپ لوگوں کو دین کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے اور فرقوں کی پہچان بھی کروائی ہے میں نے تم لوگوں کو۔ ہم سب کو آپ کی تبلیغات سے بہت استفادہ ہوا ہے، اور مزید استفادہ ہوتا رہے گا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ کس سے بات کر رہے ہو فون پہ؟ ہولڈ پہ رہو، 1 منٹ بات کرتے ہیں۔ میرے نمازیوں نے مجھے پھر سے دعوت پہ بلایا ہے، دعوت کا بھی اتمام کیا ہے۔ دیکھو، سب کو پتا ہے تم ایک فرقہ باز ملا ہو، میں اور دوسرے تیرے سپورٹر ہیں۔ آپ یہ بتاؤ، میں ان کی دعوت پہ جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ بیچاروں نے دعوت کی زحمت کی ہے۔ بھول جاؤ ان کو، کہیں اور علاقے میں جا کے فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر۔ مولانا صاحب، آپ شک نہ کریں، آپ آئیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت میں سے کوئی فراڈ کر دو۔ آپ ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا لیں گے اور ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے بھی۔ جی میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میری بات پہ توجہ نہیں دی؟ تم نے کیوں ہاں کر دی؟ یہی پیڑ کا شوق تجھے غرق کرے گا۔ دیکھو، دعوت پہ جانا تو ایک بہانہ ہے، لیکن میرا وہاں اصل مقصد فرقوں کے اندر طوفان کھڑا کرنا ہے۔
अरे मुल्ला को देखो। अरे ये मौलाना किधर जा रहे? मौलाना साहब को देर हो गई यार। अब पता नहीं कहाँ चला गया है वो। जी मौलाना साहब हम आपके इंतजार में हैं। जी 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 मैं आ रहा हूँ। आप आ जाएं, सब कुछ तैयार है। जी जी मैं पहुँच गया, मैं 5 मिनट में पहुँच गया। ठीक है, जल्दी आ जाएं आप। अल्लाह हाफिज, ओके बाय। सही है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जल्दी कर सिटिंग, मौलाना साहब आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठ जाइए। सब खैरियत से हैं? ये हमारे फख्र की बात है कि आप आए हैं हमारे पास। माशाल्लाह आप लोगों ने मेरे लिए अच्छा इत्माम किया है। ये सब कुछ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ये तो हमारा फर्ज है मौलाना साहब। आप बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। मौलाना साहब आप रोजाना मस्जिद में एक दर्स दिया करते थे, बहुत कुछ हमने सीखा है आपसे, हमें याद है अभी भी। मौलाना साहब आपने हमें बहुत अच्छी तालीमात सिखाई है, हमें अच्छी तरीके से याद है। देखो इस फिरकाबाज मुल्ला को फिर से इन दोनों ने बिठाया है। मौलाना साहब फ्रूट खाते रहेंगे या कुछ और भी खाएंगे? और साथ में दावतें भी खा रहे हैं। लगते हैं हमारे अपने ही बंदे इस फिरकाबाज मुल्ला के साथ मिले हुए। जरा सब्र करो, अभी इनकी सारी हकीकत का पता चल जाएगा। मौलाना साहब आपके हिसाब का खाना बनाया हुआ है हमने। तुम लोगों को भी पता है कि मुझे कौन सी चीज पसंद है। मेरी तो बर्दाश्त खत्म होगी, प्लेट में डालो ना फिर। सब्र कर, क्या बनाया है? ये हमने आपके लिए सुअर की कढ़ाई बनाई है। और ये है आपके लिए कुत्ते की कढ़ाई। बहुत वीआईपी है, आप खाएं तो सही। ये क्या कर रहे हो? मेरी मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? ये कौन सा मजाक है? तुम लोग जहाँ भी हो, जो कुछ भी करते हो, मुझे पल पल की खबर है। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? हाकिम साहब इन लोगों ने मुझे दावत पे बुलाया, लेकिन इन लोगों ने मुझे हराम खाने की दावत बस दी। करो, वो कसाई मेरे हवाले करो जिस कसाई से तुम लोगों ने हराम गोश्त लाया है, और तुम लोग भी साथ में गिरफ्तार होंगे। हाकिम साहब इन दोनों को पकड़ के ले जाएं, दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। बताओ तुम लोगों ने इस मौलवी साहब को दावत क्यों दी है? हाकिम साहब ये दावत मुल्ला साजी के लिए दावत की एक रविश है। मुल्ला तो ये है, ये मुल्ला साजी की कौन सी दावत है? सही है, ठीक है, आ जाओ। ये अच्छा हुआ मैंने खाया नहीं, वरना मेरी क्या हालत होती। गलत कह रहे हो, इससे पहले आपने कई दफा हराम खाया है और खिलाया भी है। इस मौलवी साहब ने कब हराम गोश्त खाया? तुम्हारे पास कोई सबूत है? आप तो पल पल की खबर रखते हो, बल्कि आपके सामने कई दफा इस मौलाना ने मस्जिद में फिरकाबाजी का तर्ज दिया है और गैबत की है मुसलमानों की। हाकिम साहब आप तो हराम गोश्त काटने वालों को गिरफ्तार करने में लगे हो, लेकिन ये तो मुसलमानों में तफरका डालने की तकरीरें करता है। आज मुसलमानों के सारे फिरके एक दूसरे के गले काटने के लिए तैयार हैं। क्या ये नफरत और फिरकाबाजी का दर्स हराम खाने से ज्यादा नहीं है? आप सोचो जरा। इसने किताबी तारीख और इल्म सीखा ही इसीलिए कि मुसलमानों में फिरके बना ले। क्या तुम लोग उस वक्त शऊर नहीं रखते थे? ये मौलाना साहब फिरकाबाजी की बातें करता था। उस वक्त जब हम बेशऊर अवाम आपको और दे सकते थे, तो हमें ऐसे मौलाना भी मंजूर थे। हाकिम साहब आपके होते हुए मेरी इज्जत बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। याद है आपको, आप हमारे पास हमारे ही लिबास में आके फिरकाबाजी का दर्स देते थे। याद करो वो वक्त।
آپ تو ہمیں جہاد کے نام پر مسلمانوں سے لڑنے کا درس دیتے تھے، یاد ہے؟ اور ہم اپنے فرقوں والوں کے ساتھ دل و جان سے محبت اور دوسرے فرقوں والوں کے ساتھ نفرت اور جہاد لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری دہشت ہمارا جذبہ اور ہماری طاقت ہمارے دین کو سچ ضرورت ہے۔ اگر جنت کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہو، دوسرے فرقوں کے خلاف قیام کرو۔ ہند جیسے اکثر علماء نے اسلام میں تحریف کی، ملاوٹ کر دی۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے جو دین میں تحریف کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ہی کی طرح اب مسلمانوں کے اکثر علماء نے اسلام میں خرافات ڈالنا شروع کر دیے۔ حاکم صاحب آپ دیکھ رہے ہو، مولانا کی توہین کر رہا ہے۔ مولانا صاحب یہ تمہارے کارناموں کے کارتوت ہیں۔ علماء وہ ہو جو فرقہ واریت سے پاک اور انبیاء کے وارث ہو۔ علماء وہ ہو جو صرف دیندار نہیں بلکہ دین شناس بھی ہو۔ اسلام ایک ہی بنیاد اور ایک ہی آراتی، اسلام کے ایک ہی موضوع سے کئی فرقے بنا دیے گئے۔ اگر آپ ان دونوں کو گرفتار نہیں کریں گے تو میرے بھی آپ کے اوپر کافی احسانات ہیں۔ حاکم صاحب آپ بھول گئے کہ میں نے آپ کو مسجد سے کتنے سارے اوارڈ دلوائے، ایک ایک نمازی کو میں نے پکڑ پکڑ کے اوارڈ دلوائے آپ کو۔ حاکم صاحب میرے احسانات کیسے بھول سکتے ہیں آپ؟ اچھا تو مسلمانوں کے کمرشل عبادتوں سے بھی اپنے اقتدار اور خواہشات کا استفادہ کرتے ہو۔ آپ خواص کا مفاد ہی اسی میں ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کہ آپس میں نفرتیں ہوں کہ امت غلام بنے۔ جب تک ہماری ذہنیت فرقہ بازی پر مبنی ہو تو اس وقت ہم نہ فلسطین کی اور نہ ہی پراچینار کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے گستاخ رہیں گے۔ مولانا صاحب تمہارے یہ کارنامے سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تم نے بہت غلط کیا اس امت کے ساتھ۔ مولانا صاحب مجھے مجبوراً آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں تم لوگ بھی گرفتار ہوں گے، کیونکہ تم لوگوں نے حرام گوشت کھانے کی دعوت دی ہے۔ حاکم صاحب ہم نے نہ کبھی حرام کھایا ہے اور نہ کھلائیں گے، یہ آپ دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ کون سا تماشا ہے یہ؟ فراڈ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ۔ حاکم صاحب ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مولانا صاحب آپ بیٹھے، آپ کے لیے حلوہ منگاتے ہیں۔ یہ تو ناراض ہو گیا بھائی۔